ام المومنین حضرت عائشہ امت کی قیادت کرتے ہوئے اپنے وقت کے امیر المومنین ولی امر، جن کی اطاعت قرآن نے واجب کی ہے، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، ان سے جنگ اور قتال کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ اسی ذیل میں نہج البلاغہ نے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف کو بیان کیا ہے، وہاں امام علی علیہ السلام کے مقابل میں معاویہ بن ابی سفیان یا جناب طلحہ و جناب زبیر، ان لوگوں کے بھی سیاسی موقف کو بیان کیا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی سوچ کیا تھی، تفکر کیسا تھا، حکومت کو کیسا سمجھا جاتا تھا کہ وہ پاکستان میں سیاست کے اوپر آ کے اپنے مفادات کو حاصل کرے، شخصی مفادات کو، زیادہ سے زیادہ زمینیں بنائے، پارٹی کو مضبوط کرے، پارٹی کے افراد لائے، تعلقات بنائے، پیسہ اکٹھا کرے، ملک سے باہر پیسے کو محفوظ کرے، پراپرٹی، عوامی شہوات کے اوپر بننے والی حکومت، جس میں اکثریت عوام داخل بھی ہو، راضی بھی ہو، اس کو جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا فرانس کی مثال لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین ولعنت دائمت علی اعدائہ واعدائہم اجمعین، اما بعد۔ آج ہم اپنی گفتگو کا سلسلہ نہج البلاغہ کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف کے بارے میں شروع کر رہے ہیں۔ نہج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلمات اور ان کے اقوال کا ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس کو شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے خود انتخاب کیا۔ ایسا نہیں ہے کہ جتنے بھی امام علی علیہ السلام کے اقوال، فرمودات اور ان کی سیرت کے پہلو وارد ہوئے ہیں، وہ سب کے سب نہج البلاغہ میں جمع کر دیے گئے ہوں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریف رضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاص اندازوں سے اور اپنے ہی مزاج کے مطابق بلاغت کو مد نظر رکھتے ہوئے کلام امیر المومنین علیہ السلام کا انتخاب کیا، جو نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے تک پہنچا ہے۔ نہج البلاغہ میں اکثر بیشتر حصہ امیر المومنین علیہ السلام کا ظاہری خلافت کے اوپر فائز ہونے کے بعد کا ہے، یعنی جب امام علی علیہ السلام 35 ہجری کو انہوں نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی، اور اس کے بعد جو حوادث پیش آئے کہ اگرچہ 5 سال امام علی علیہ السلام کی حکومت اور خلافت ظاہری رہی، لیکن اس دور میں مختلف طرح کے نشیب و فراز ہیں، مختلف طرح کے واقعات اور حوادث اور فتن ہیں کہ جن سے امت اسلامیہ کو جن سے پالا پڑا، اور اس میں امیر المومنین علیہ السلام نے جو تدبیر فرمائی اور جو کلام فرمایا، اس کا کچھ حصہ نہج البلاغہ میں خطبات و مکتوبات کی صورت میں ہم تک پہنچا ہے۔ ہم انہی خطبات اور مکتوبات سے استفادہ کرتے ہوئے امام علی علیہ السلام کے سیاسی نظریات کو مطالعہ کریں گے کہ امام علیہ السلام کے سیاسی نظریات کیا تھے، کیا وہ سوچتے تھے، کن بنیادوں کے اوپر حکم جاری کرتے تھے، کن بنیادوں پہ اور کن نظریات کے تحت ایک عمل کو یا ایک سیاسی چال کو انجام دینا درست سمجھتے تھے۔ امام علی علیہ السلام کے اعتراضات، ان کی تنقید اور ان کی مخالفت، اس کی بنیاد اور اس کی اساس کیا چیزیں تھیں، اس طرح کی امور کو انشاءاللہ تعالی ہم مختلف ابواب کے تحت انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ نہج البلاغہ کا طویل تعارف کرانا ادھر مقصود نہیں ہے، اور آغاز میں ہی ہم داخل ہو جاتے ہیں اور بعض حصوں سے انشاءاللہ آج استفادہ کریں گے، اور امام علی علیہ السلام کے نظریات کا جائزہ انشاءاللہ تعالی لیں گے، اور بعض جگہوں پر دیگر نظریات سے اس کا مقایسہ بھی کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اس امر کو دیکھتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام کی نظر میں حکومت یا سیاست کیا ہے، یعنی امام سیاست اور حکومت کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ پہلو بہت اہم ہو جاتا ہے کہ انسان جس نگاہ سے حکومت اور سیاست کا جائزہ لیتا ہے، اسی کے مطابق اس کے سیاسی اعمال اور اس کی طرز زندگی سامنے آتی ہے۔ لہذا ہم یہ دیکھیں کہ ان کی نگاہ میں حکومت کا کیا تصور پایا جاتا ہے، سیاست کا کیا تصور پایا جاتا ہے۔ ان کی نظر میں حکومت اور سیاست وہ کس طریقے سے چل سکتی ہے، کس طور طریقوں کے اوپر حکومت اور سیاست کو گامزن ہونا چاہیے، یہ بہت ایک اہمیت کی حامل چیز ہے۔ اس لیے موقف امام علی علیہ السلام کا کیا ہے، اس کو ہمیں جاننا ضروری ہے۔ اگرچہ اس میں بعض ایسی چیزیں آئیں گی کہ جس کی تشریح اور تفصیل
ہمیں پے در پہ کتب کے مطالعے سے دیکھنا پڑے گی، لیکن بنیادی نصوص ہم نہج البلاغہ سے انشاءاللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ سب سے پہلے حکومت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں بیان کیا جائے۔ حکومت کے حوالے سے دنیا میں مختلف نظریات رائج ہیں۔ اگر آپ ان نظریات اور ان افکار کا مطالعہ صحیح نہیں رکھتے یا ان میں سے بڑے بڑے نظریات سے واقف نہیں ہیں تو امام علی علیہ السلام کے موقف سیاسی اور حکومت سیاسی کے محاسن اور اس کی خوبصورتیوں کو جاننا شاید قدر مشکل ہو جائے، اس لیے دقت سے ہمیں اسے پہچاننا چاہیے۔ مثلا ایک چھوٹی سی مثال میں دے دیتا ہوں۔ اگر ہم ڈیموکریسی کو جمہوریت کے نظریے کو دیکھیں تو جمہوریت کا نظریہ غربی جمہوریت، کیونکہ ایک اصطلاح اسلامی جمہوریہ کے عنوان سے جو حکومت اسلامی میں جمہوری نظریہ پایا جاتا ہے، ایک وہ اصطلاح ہے۔ جب ہم عموماً ڈیموکریسی یا جمہوریت کا نام لیتے ہیں تو اس سے مراد غربی جمہوریت ہے، کیونکہ جو حکومت اسلامی میں جمہوریت کا کنسپٹ ہے، خصوصاً مکتب اہل بیت علیہ السلام میں اسلامی جمہوریت کا جو نظریہ پایا جاتا ہے، اسلامی حکومت میں جو اسلامی جمہوریہ کا نظریہ ہے، غرب والے اسے جمہوریت کہتے ہی نہیں ہیں، وہ اسے ڈیموکریسی ماننے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہیں۔ غرب کی نظر میں جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ عوام الناس پر عوامی رجحان کے مطابق جو عوام چاہتی ہے اسی کے مطابق ان کے اوپر حکومت کی جائے، یعنی عوام کے اوپر عوامی نمائندوں کے ذریعے سے خود عوام ہی کی رغبتوں اور چاہتوں اور خواہشات کے مطابق حکومت کا ہونا۔ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک علاقے میں لوگوں کی جو رغبتیں اور لوگوں کے جو میلانات ہیں اس کے مطابق ایک حکومت آئے اور تمام امور کو ادارہ کرے، منظم کرے، اور لوگ جو چاہتے ہیں وہ میسر آئے۔ اس لیے اب یقیناً ہر بندہ تو سیٹ ایک ہے اور ہر بندہ اس پہ پہنچ نہیں سکتا، اس لیے عوام اپنے نمائندے سلیکٹ کرتی ہے۔ عوام کی نمائندوں کی سلیکشن کے بعد وہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں۔ پارلیمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کسی معاشرے کا ذہن ہے، دماغ ہے، جیسا جسم کے اندر دماغ کی کیفیت ہوتی ہے، ایک ریاست کے اندر پارلیمنٹ کی کیفیت بھی ایسی ہی ہوتی ہے۔ ریاست کا اور ریاست میں لوگوں کا رجحان کا علم پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے افراد سے ہو جاتا ہے اگر انتخاب صحیح ہوا ہو، کیونکہ آج کل انتخاب کہیں پہ ہوتا ہے صحیح، یہ تو بہت ہی مشکل بات ہے، کسی بھی ملک میں دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ جمہوریت اس طرز کے اوپر ہے، یعنی جمہوریت کی اصل بنیاد کیا ہے؟ عوامی رغبتیں اور عوامی میلانات، یا آپ ایک اور نام جو دینی دنیا سے ہے عوامی شہوات کہہ سکتے ہیں۔ عوامی شہوات کے اوپر بننے والی حکومت، جس میں اکثریت عوام داخل بھی ہو، راضی بھی ہو، اس کو جمہوریت سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ مثلا فرانس کی مثال لیں، فرانس میں پارلیمنٹ میں ممبران اس ریاست سے چن کے وہاں پر پہنچے۔ اب انہوں نے پارلیمنٹ کے جو ممبران ہیں، کیونکہ ہر ممبر اپنے ہی علاقوں سے مربوط بھی ہے، وہاں پہ عوامی حلقہ جات کے لیے اس نے کوئی نہ کوئی سسٹم بنایا ہوا ہے، نیچے کمیٹیاں ہیں یا دفاتر ہیں، سسٹم ہے ایک۔ انہوں نے وہاں پہ حجاب کو جرم قرار دے دیا، حجاب کرنا خاتون کے لیے کیا جرم قرار دیا۔ اب اکثریتی پارلیمنٹ کے افراد انہوں نے چونکہ اس کو قبول کیا، یہ قانون کے طور پہ بل پاس ہو گیا اور وہاں پہ جرم قرار پایا، یعنی اس معاشرے کے اکثریتی افراد، یعنی اگر انتخاب صحیح ہے، الیکشن ٹھیک ہے، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس ریاست کے اکثریتی افراد حجاب لینے کو جرم شمار کرتے ہیں اور اس کے اوپر راضی ہیں، کیونکہ اگر راضی نہ ہوتے احتجاج کرتے، وہ احتجاج پھر پارلیمنٹ کے ممبران کے ذریعے سے احتجاج کی صورت میں سامنے آتا۔ لہٰذا قانون سازی کس طرح کی جائے گی، قانون کیسے بنایا جائے گا؟ عوامی رغبتوں پہ، عوامی شہوات کے اوپر۔ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے، کوئی اسلامی قانون بھی لایا جا سکتا ہے اگر وہاں پہ اکثریت ہو جائے، لیکن وہ تبدیل بھی کیا جائے، یعنی اہمیت کس کو ہے؟ اکثریتی رائے کو اہمیت حاصل ہے، جو اکثریت چاہتی ہے، نہ کہ دین ہے یا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، کوئی مالکیت کا تصور ہے، کوئی عبودیت اور بندگی کا تصور ہے، کوئی کمال کی طرف سفر ہے، نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ڈیموکریسی میں ایسی چیز نہیں۔ اسی لیے بعض نے اس کو ایک نئی تعبیر سے بھی اس طرح سے بھی بیان کیا ہے، ڈیموکریسی ہی کو ایک اور طریقے سے بیان کیا ہے کہ اکثریت کی حکومت اقلیت کے اوپر، اکثریت کی حکومت اقلیت کے اوپر، ظلم کا مقولہ ہو گیا، عدل کا مقولہ ہو گیا۔ کہتے ہیں یہ کوئی ثابت مقولے نہیں ہیں، یعنی یہ کوئی ایسا، ان کے ایسے معنی نہیں لا سکتے جو ہلائے نہ جا سکیں۔ ہر معاشرے میں ہر دور میں کوئی الگ الگ اس کی تعریفیں آ سکتی ہیں، بس ہر وہ چیز عدل کہلائے گی جو لوگوں کے مزاج اور لوگوں کی رغبتوں اور چاہتوں کے مطابق ہے۔ اسی طرح سے ایک اور نظام اقتصادی کے اوپر نظریہ پیش کیا گیا کہ عربی میں اسے راس مالیہ کہا جاتا ہے،
یا جس کو آپ کمیونزم، سوشلزم یا اس طرح سے بھی تعبیر کہتے ہیں، کمیونسٹ نظریہ یا اس تفکر کے مالک وہ اقتصاد کی بنیاد کے اوپر حکومتوں کو چلاتے ہیں، یعنی ان کی کل حکومت کی بنیاد کیا ہے؟ مالیات کو حاصل کیا جائے اور لوگوں تک پہنچایا جائے، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں مفاد کی حکومت۔ مفاد اگرچہ مشترک ہیں ان تمام نظاموں میں، لیکن ذاتی اور شخصی مفاد یا معاشرے کا مفاد، اس لیے مفاد جس راہ سے اور جس طریقے سے پورا ہوتا ہے بس اسے حاصل کیا جائے۔ کچھ نہ کچھ فرق کمیونزم اور سوشلزم میں کرتے ہیں کہ وہ بھی انقلاب لانے کے اعتبار سے ہے، بہرحال ابھی اس تشریح میں نہیں جاتے۔ یہ اس طرح کے اگر ہم نظریات، سارے سیاسی نظریات لائیں، یہ کوئی 30 کے قریب نظریات بنتے ہیں۔ انشاءاللہ آہستہ آہستہ دروس میں ہم بعض کو مطرح کر یعنی چھیڑیں گے، قابل بحث قرار دیں گے ڈیموکریسی کو، لیکن دلیل کے ساتھ، جہاں پہ ان کے منابع موجود ہیں، تفکرات موجود ہیں، اس نظریے کا مؤسس کون ہے۔ اسی طرح ڈیموکریسی کو دیکھیں کہ آیا نہج البلاغہ کی روشنی میں امام علی علیہ السلام کے سیاسی موقف میں ڈیموکریسی کی کوئی گنجائش ہے، یا کسی سطح پہ کسی شکل میں اس کی گنجائش ہے، اس کو انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے۔ اسی طریقے سے اقتصاد، آخر اقتصاد ایک معاشرے کے اندر اہم چیز ہے۔ اگر اقتصاد نہ ہو کسی گھرانے میں یا کسی معاشرے میں تو وہ بندہ زمین گیر ہو جاتا ہے، یعنی جس طرح کوئی اپاہج زمین پہ رین کے یا رگڑ کے چلتا ہے، رہتا زندہ ہے لیکن قوام نہیں ہے، وہ قیام نہیں، یعنی کھڑا نہیں ہو سکتا ریڑھ کی ہڈی کے اوپر، اسے کہتے ہیں فقر۔ اس لیے فقر کے بعض نے معنی ہی یہ کیے ہیں کہ ریڑھ کی ہڈی میں گیپ کا آ جانا، اگر ریڑھ کی ہڈی میں گیپ آ جائے تو زمین گیر ہو جاتا ہے، کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، اسے کہتے ہیں فقر۔ انفراج الشیء، یعنی ایک شے میں گیپ آ جانا، اس کو کہتے ہیں فقر۔ اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ غنا، یعنی محتاج نہ ہونا۔ اب اقتصاد جو ہے انسان کو محتاجی سے نکالتا ہے، فقر سے نکالتا ہے، قوام دیتا ہے، لیکن آیا حکومتوں کی بنیاد اور اساس اقتصادی نظریے پہ ہونی چاہیے؟ اگرچہ اقتصاد کا جیسے ڈیموکریسی کے بتایا کہ ڈیموکریسی اصل اساس ہے جس پر حکومت کی بنیاد ہو اور معاشرے کی بنیادیں ہوں، یعنی وہ کسی شکل میں، کسی جگہ پہ، کسی سطح پر موجود ہیں۔ یا اسی طرح سے اقتصاد اصلی وہ نظریہ ہے جس کے اوپر تمام کے تمام معاشروں کی اور حکومتوں کی بنیاد ہو، یعنی اقتصاد کی اپنی کوئی جگہ بنتی ہے لیکن وہ اساس اور بنیاد نہیں ہو سکتا۔ آپ ملاحظہ کریں کہ نظریات مختلف ہیں اس دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں حکومتوں اور سیاست کے اعتبار سے۔ امام علی علیہ السلام کا اپنے خاص موقف ہے، ان کا اپنا خاص نظریہ ہے حکومت کے بارے میں۔ مثلا آج ہم میں سے کسی کو حکومت مل جائے، کیا کرے گا وہ؟ ہر کوئی اپنے رجحان کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا، اس کا ایک موقف ہوگا اس کے بعد۔ مثلا بعض اسے شہوات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، مثلا پاکستان میں حکمرانوں کے بارے میں جو لطیفے بنے ہیں اور ان کی جو تقاریر ہیں، وہ جو تقاریر اصلی تقاریر ہیں، ایک تو عوام کے لیے تقاریر ہیں جس میں انہوں نے سارے مسائل حل کر دیے، وہ ہر سیاستدان حل کر دیتا ہے۔ ایک ان کی تقاریر ہیں جو باہمی طور پہ ہوتی ہیں اور جس میں سیاست لڑی جاتی ہے، سیٹ کو حاصل کیا جاتا ہے۔ اس سے پتہ لگتا ہے ہمارے ہاں آنے والے حکمران کا سیاسی نظریہ یہ ہے کہ وہ پاکستان میں سیاست کے اوپر آ کے اپنے مفادات کو حاصل کرے، شخصی مفادات کو، زیادہ سے زیادہ زمینیں بنائے، پارٹی کو مضبوط کرے، پارٹی کے افراد لائے، تعلقات بنائے، پیسہ اکٹھا کرے، ملک سے باہر پیسے کو محفوظ کرے، پراپرٹی باہر کے بڑے بڑے سوئٹزرلینڈ، عرب امارات اور ان جگہوں پہ اپنی پراپرٹی بنائے۔ ان کے بارے میں جو کرپشن کی وارداتیں ہیں، جو الزامات تراشیاں ہیں، یا ان کی سیاست کے جو اصول اور اسلوب ہیں، اس سے یہ بات ہمیں پتہ لگتی ہے۔ حکومت کے بارے میں یعنی ادھر ہم خلاصتاً کیا کہیں گے، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ پاکستان میں عمومی طور پہ جو سیاستدان آتا ہے اس کی نظر میں سیاست اپنے مفاد لینے کا فقط ایک ذریعہ ہے۔ حکومت کیا ہے؟ اپنے شخصی مفاد لو۔ انشاءاللہ ہم اسی ذیل میں نہج البلاغہ نے جہاں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی موقف کو بیان کیا ہے، وہاں امام علی علیہ السلام کے مقابل میں معاویہ بن ابی سفیان یا جناب طلحہ و جناب زبیر، ان لوگوں کے بھی سیاسی موقف کو بیان کیا ہے۔ پتہ لگتا ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان کی سوچ کیا تھی، تفکر کیسا تھا، حکومت کو کیسا سمجھا جاتا تھا شام کے لوگوں کی نظر میں۔ آئے ہم امام علی علیہ السلام کے بارے میں پہلے تھوڑا سا ابتدا کرتے ہیں، جس سے ہمیں یہ پتہ لگے امام علی علیہ السلام کی نظر میں اس حکومت کی جو بڑی شان و شوکت اور بڑی جاہ و جلال کے ساتھ آتی ہے اور لوگ جس کے پیچھے کٹ مرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے لوگوں کے اوپر حاکم بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کی وقت کیا ہے امام علی علیہ السلام کی نظر میں، اس کی حیثیت کیا ہے، امام کی نظر میں وہ کیا ہے۔ یہاں پہ خطبہ نمبر 23 ہے، خطبہ نمبر 33
یہ ممکن ہے اردو میں، کیونکہ یہ جس نسخے سے لیا جا رہا ہے یہ نسخہ المجمع العالمی لأہل البیت اس سے چھپا ہوا ہے، اور اس میں جو تحقیقات ہیں یہ تحقیق سید ہاشم میلانی کی ہے، اس لیے خطبوں کے نمبر تھوڑے آگے پیچھے ہو سکتے ہیں۔ اردو میں یہ خطبہ ممکن ہے 3200 یا 3100، یہاں پہ خطبہ نمبر 33 ہے امام علی علیہ السلام کا۔ جب امام علی علیہ السلام خروج کرنے نکلے اہل بصرہ کی طرف، بصرہ کا ایک حدود اربع ہمیں تھوڑا معلوم ہونا چاہیے، اور اس میں بہت تعجب آور چیزیں ہیں، کیونکہ بصرہ اس جگہ پر ام المومنین حضرت عائشہ تشریف لے گئیں، کہاں سے؟ مدینے سے۔ امام علی علیہ السلام نے تو کوفہ کو دارالخلافہ بنا دیا، کوفہ سے قریب ہے بصرہ، مدینے سے کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، یعنی جناب ام المومنین حضرت عائشہ کوئی پاس پڑوس کے کسی شہر میں نہیں گئی تھی، گویا کہ 1000 تبوک سے بھی آگے، بصرہ تبوک سے آگے بن جاتا ہے۔ بصرہ جو ہے وہ 1000 یا کچھ اس کے لگ بھگ کلومیٹر بنتے ہیں، اور یہاں پہ جناب ام المومنین کو اکسانے والے حضرت طلحہ و زبیر ہیں، انہوں نے اکسایا اور انہوں نے بھڑکایا اور وہاں پہ لے گئے، اور وہاں پہ مسلمین کی، یعنی مسلمین اس دور میں کون ہوں گے؟ صحابہ اور تابعین کے علاوہ تیسری نسل تو ہے نہیں، تب تابعی تو نہیں آئے، وہ جتنے بھی بصرہ گئے ہوں گے وہ کون ہیں؟ صحابہ ہیں یا تابعین ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ جتنے لوگ ہیں یا وہ صحابہ کرام ہیں یا تابعین ہیں۔ تو یہاں پہ ومن خطبۃ لہو، امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے میں سے عند خروجہ، جب وہ نکل رہے تھے لقتال اہل البصرہ، اہل بصرہ سے قتال کے لیے۔ امام علی علیہ السلام کی طول حیات میں کہیں پر بھی پہل نہیں ہے قتال اور جنگ کے لیے، کئی نمائندے بھجوائے ام المومنین کی طرف، طرح طرح کے وہاں پہ خطبات بھیجے، لوگوں کو بھیجا، صحابہ کو بھیجا، راہ ہموار کی صلح کی، کوئی صورت ہی نہیں ہے۔ اسی طرح جنگ صفین کے لیے پہل نہیں کی، کئی خطوط لکھیں، مکتوبات لکھیں، انشاءاللہ نہج البلاغہ میں بیان آئے گا، لیکن وہاں پہ امام علی علیہ السلام کے خلاف، یعنی مدینے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ام المومنین حضرت عائشہ امت کی قیادت کرتے ہوئے اپنے وقت کے امیر المومنین ولی امر، جن کی اطاعت قرآن نے واجب کی ہے، جن کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات ہیں، ان سے جنگ اور قتال کے لیے وہاں پہ پہنچے۔ اس جگہ پہ قال عبداللہ بن عباس، کہتے ہیں عبداللہ بن عباس، دخلت علی امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، میں امیر المومنین علیہ السلام صلوات اللہ علیہ ان کی خدمت میں حاضر ہوا، بذی قار، جگہ کا نام ہے ذی قار، وہو یخصف نعلہ، وہ اپنی جوتیوں کو خود گانٹھ رہے تھے، جوتی ان کی ٹوٹ گئی ہوئی تھی، خود ہی سی رہے تھے۔ یہ امیر المومنین ہیں، انہی واقعات سے یا انہی چیزوں سے پتہ لگ جاتا ہے طرز زندگی امیر المومنین علیہ السلام، کہ وہ جوتی کے اب چلنے کے قابل نہیں تھی، ٹوٹ گئی، تو اس کو خود ہی درست کر رہے ہیں۔ فقال علی، امام علی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے تو انہوں نے مجھے کہا، ابن عباس کہتے ہیں مجھے کہا، ما قیمت هذا النعل، اس جوتے کی تمہاری نظر میں کیا قیمت ہے؟ اس جوتے کی، ابھی دیکھیں نا، کیونکہ بڑے رنجیدہ غمزدہ تھے امیر المومنین علیہ السلام، مسلمانوں سے ہی جنگ ہو رہی ہے، امت اسلامیہ کے افراد ہی کٹے مریں گے، اپنوں ہی کے گھر اجڑیں گے، بیوائیں ہوں گی، یتیم ہوں گے، تو بہت رنجیدہ اور غمزدہ تھے امیر المومنین علیہ السلام۔ اس لیے ما قیمت هذا النعل، اس جوتے کی کیا قیمت ہے؟ ابن عباس کہنے لگے، فقلت لا قیمت لها، اسے تو کوئی نہیں خریدے گا۔ آج الحمدللہ تشیع میں اتنے عقیدت مند ہیں کہ اس قیمت کی بہت قیمت ہے، اس جوتے کی بہت قیمت ہے۔ شیعہ کی یہ محبت ہے کہ وہ اس جوتے کی خاک بھی اپنے آپ کو نہیں سمجھتا، لیکن ابن عباس کہنے لگے لا قیمت لها، اسے کس نے لینا، اس کی تو کوئی قیمت نہیں۔ قال، فرمایا امیر المومنین علیہ السلام نے، واللہ، قسم بخدا، کہ قسم کھا کے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، لہی احب الی من امرتکم، تمہاری اس حکومت سے مجھے زیادہ پسند ہے یہ جوتا، تمہارے پاس یہ جو حکومت ہے، یہ جاہ و جلال کی حکومت، اس سے زیادہ مجھے یہ جوتا پسند ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ الا ان اقیم حقا، ہاں ایک صورت میں یہ حکومت قیمت رکھتی ہے، حکومت کی ایک صورت میں قیمت ہے، یہ جو تمہاری حکومت ہے جس پہ یہ لڑائی جھگڑے چل رہے ہیں، ایک صورت میں قیمت ہے، ان اقیم حقا، میں حق کو قائم کر دوں، جو حق ہے اسے قائم کروں،
وہ نہیں جو لوگ کہتے ہیں قائم کروں، کیونکہ انشاءاللہ ہم اسی اثناء میں امام علی علیہ السلام کے نالا و آہو فغا سنیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمہیں اللہ کے لیے چاہتا ہوں، تم مجھے ذاتی مفادات کے لیے چاہتے ہو، یعنی تم میری طرف کیوں آتے ہو قصیدے پڑھتے ہوئے، فضائل پڑھتے ہوئے، حمایت کرتے ہوئے، کہ میں کوئی مفاد لے لوں۔ ابھی انشاءاللہ واقعہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا، کیونکہ ہم نہج البلاغہ کے دائرے میں رہنے کی کوشش کریں گے۔